السلام علیکم ویورز، آج ہم لیسن نمبر 14 سورہ بقرہ آیت نمبر 51 تا 54 میں یہ سنیں گے کہ بنی اسرائیل نے بچھڑا پرستی کب کی اور ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی، اور ان آیات کے خلاصہ میں یہ بیان کیا جائے گا کہ وہ کون سے قاتل اور مقتول ہیں کہ جو جنتی ہیں۔ تو آئیے پہلے ان آیات کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ سیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا، واو معنی اور، اذ جب، وَاعَدْنَا ہم نے وعدہ فرمایا، موسیٰ علیہ السلام سے، 40 لیلتاً راتوں کا، 40 لیلتاً 40 راتوں کا، ثم پھر، اتخذتم تم نے بنا لیا، اختیار کر لیا، العجلہ بچھڑے کو، بطور معبود، یعنی تم نے بچھڑے کو بطور معبود اختیار کر لیا، من بعدہ من سے، بعدہ اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، واو معنی اور، انتم تم، ظالمون ظلم کرنے والے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم واقعی ظالم تھے۔ ثم عفونا، ثم پھر، عفونا ہم نے معاف کیا، درگزر کیا، عنکم تم سے، من بعد من سے، بعد ذالک اس کے بعد، لعلکم تاکہ تم، تشکرون شکر ادا کرو۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذالک لعلکم تشکرون، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی عطا فرمائی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَإِذْ آتَيْنَا، واو معنی اور، اذ جب، آتَيْنَا ہم نے دی، موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب کتاب، والفرقان، واو کا معنی اور، الفرقان حق و باطل کے درمیان فرق کرنا، حق اور باطل میں فرق کرنا، لعلکم تہتدون، لعلکم تاکہ تم، تہتدون ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ، واو معنی اور، اذ جب، قال کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم ان بے شک کم تم، ظلمتم تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنی جانوں پر، باتخاذکم تمہارے بنانے یا اختیار کر لینے کے سبب، العجلہ بچھڑے کو، بطور معبود۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، فتوبو تو تم توبہ کرو، الی کی طرف، بارئکم اپنے پیدا کرنے والے، لہذا اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو، فقتلوا پس تم قتل کرو، انفسکم اپنی جانیں یعنی اپنے لوگ، کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو، ذالکم یہ، خیر لکم خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عند بارئکم عند نزدیک، بارئکم تمہیں پیدا کرنے والے کے، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ فتاب علیکم، فتاب تو اس نے توبہ قبول کی، علیکم تمہاری، فتاب علیکم تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، انہ بے شک وہ، ہوا وہ، التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم مہربان، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ
اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہٰذا اب اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو یوں کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ فتاب علیکم، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ عزیز سامعین، تو ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو انعامات کیے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ فرعون اور فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی طرف لوٹے تو ان کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا اور اس کے لیے 30 دن اور پھر 10 دن کا اضافہ کر کے 40 دن کی مدت مقرر ہوئی۔ ان 40 دنوں میں ذوالقعدہ کا پورا مہینہ اور 10 دن ذی الحجہ کے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر تورات حاصل کرنے کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ 40 دن رات وہاں ٹھہرے اور اس عرصہ میں کسی سے بات چیت نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے تختیوں پر تحریری صورت میں آپ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو دوسری طرف سامری جادوگر نے جواہرات سے مزین سونے کا ایک بچھڑا بنا کر قوم سے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے۔ وہ لوگ 1 مہینے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرنے کے بعد سامری کے بہکانے سے بچھڑے کی پوجا کرنے لگے۔ ان پوجا کرنے والوں میں تمام بنی اسرائیل شامل تھے، صرف حضرت ہارون علیہ السلام اور آپ کے 12,000 ساتھی اس شرک سے دور رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو قوم کی حالت دیکھ کر انہیں تنبیہ کی اور انہیں ان کے گناہ کا کفارہ بتایا۔ چنانچہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ تو بنی اسرائیل کو بچھڑا پوجنے کے گناہ سے یوں معافی ملی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا تمہاری توبہ کی صورت یہ ہے کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی ہے وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کریں اور مجرم راضی خوشی سکون کے ساتھ قتل ہو جائیں۔ وہ لوگ اس پر راضی ہو گئے اور صبح سے شام تک 70,000 قتل ہو گئے۔ تب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے گڑ گڑاتے ہوئے بارگاہ الہی میں ان کی معافی کی التجا کی۔ اس پر وحی آئی کہ جو قتل ہو چکے وہ شہید ہوئے اور باقی بخش دیے گئے، قاتل و مقتول سب جنتی ہیں۔ فرمایا یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے اور یہ قتل ان کے لیے کفارہ تھا۔ تو اگر آپ سابقہ اسباق یاد کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل رائٹ فار یو کی وزٹ کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔